اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ 26ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاحقاف۔ سورہ الاحقاف مکی صورت ہے، اس میں 4 رکوعات ہیں، 35 آیات ہیں اس میں، اور ترتیب کے اعتبار سے 46 نمبر پر آنے والی ہے، اور نزولی اعتبار سے یہ 66 نمبر پر نازل ہونے والی صورت ہے۔ آیت نمبر 21 کے فقرہ از انذر قومہ بالاحقاف سے ماخوذ ہے اس کا نام۔ زمانہ نزول میں ایک تاریخی واقعہ سے متعین ہے یہ صورت، جس کا ذکر آیت نمبر 29 اور 32 میں آیا ہے۔ ان آیات میں جنوں کے آنے اور قرآن سن کر واپس جانے کا جو واقعہ بیان ہوا، روایات کی روح سے اس وقت پیش آیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ معظمہ کی طرف پلٹتے ہوئے نخلا کے مقام پر ٹھہرے تھے۔ اس سورہ میں سفر طائف کی ردا سنائی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں انتہائی سختی کا سال تھا۔ 10 نبوی میں 3 برس سے قریش کے تمام قبیلوں نے مل کر بنی ہاشم اور مسلمانوں کا مکمل مقاطع کر رکھا تھا، اور حضور اپنے خاندان اور اپنے اصحاب کے ساتھ شعیب ابی طالب میں مسرور تھے۔ قریش کے لوگوں نے ہر طرف سے اس محلے کی ناکہ بندی کر رکھی تھی، جس سے گزر کر کسی قسم کی رسد اندر نہ پہنچ سکتی تھی۔ صرف حج کے زمانے میں یہ محصورین نکل کر کچھ خریداری کر سکتے تھے، مگر ابو لہب جب بھی ان میں سے کسی کو بازار کی طرف یا کسی تجارتی قافلے کی طرف جاتے دیکھتا تھا تو پکار کر تاجروں سے کہہ دیتا تھا کہ جو چیز یہ خریدنا چاہیں اس کی قیمت اتنی زیادہ بتاؤ کہ یہ خرید نہ سکیں۔ متواتر 3 سال کے اس مقاطع نے مسلمانوں اور بنی ہاشم کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، اور ان پر ایسے سخت وقت گزر گئے تھے جس میں بسا اوقات گھاس اور پتے کھانے کی نوبت آ جاتی تھی۔ خدا کر کے یہ محاصرہ اس سال ٹوٹا ہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جو 10 سال سے آپ کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے، وفات پا گئے، اور اس سانحے پر بمشکل 1 مہینہ گزرا تھا کہ آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ بھی انتقال کر گئیں، جس کی وجہ سے آپ بہت پریشان ہو گئے۔ ان پے در پے صدموں اور تکلیفوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن رنج کا سال فرمایا۔ حضرت خدیجہ اور ابو طالب کی وفات کے بعد کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اور زیادہ دلیر ہو گئے، پہلے سے زیادہ آپ کو تنگ کرنے لگے، آپ کا گھر سے نکلنا بے مشکل ہو گیا تھا۔ اس زمانے کا یہ واقعہ ابن ہشام نے بیان کیا کہ ایک روز قریش کے اوباشوں میں سے ایک شخص نے سر بازار آپ کے سر پر مٹی پھینک دی تھی۔ آخرکار آپ اس ارادے سے طائف تشریف لے گئے کہ بنی ثقیف کو اسلام کی طرف دعوت دیں گے، اور اگر وہ اسلام نہ قبول کریں تو انہیں کم از کم اس بات پر آمادہ کریں گے کہ وہ آپ کو اپنے ہاں چین سے بیٹھ کر کام کرنے کی موقع دے دیں۔ آپ کو اس وقت کوئی سواری تک میسر نہ تھی۔ مکہ سے طائف تک کا سارا سفر آپ نے پیدل کیا، اور اس وقت حضرت زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے۔ وہاں پہنچ کر چند روز آپ نے قیام کیا اور ثقیف کے سرداروں اور معززین میں سے ایک کے پاس جا کر بات کی، مگر انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کی کوئی بات نہ مانی، بلکہ آپ کو صاف نوٹس دے دیا کہ ان کے شہر سے نکل جائیں، کیونکہ ان کو اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں آپ کی تبلیغ ان کے نوجوانوں کو بگاڑ نہ دے۔ مجبوراً آپ کو طائف چھوڑ دینا پڑا۔ جب آپ وہاں سے نکلنے لگے تو ثقیف کے سرداروں نے اپنے ہاں کے لفنگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ راستے کے دونوں طرف دور تک آپ پر آوازیں کستے، گالیاں دیتے اور پتھر مارتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ زخموں سے چور ہو گئے اور آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ اس حالت میں آپ طائف کے باہر ایک باغ کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے اور آپ نے رب سے عرض کیا، خداوندہ، میں تیرے ہی حضور اپنی بے بسی، بے چارگی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے حوالے جو مجھ سے درستی کے ساتھ پیش آئے، یا کسی دشمن کے حوالے جو مجھ پر قابو پا لے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں، مگر تیری طرف سے عافیت مجھے نصیب ہو جائے تو اس میں میرے لیے زیادہ کشادگی ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے اس نور کی
جو اندھیرے میں اجالا اور دنیا اور آخرت کے معاملات کو درست کرتا ہے، مجھے اس سے بچا لے کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو یا میں تیرے عذاب کا مستحق ہو جاؤں۔ تیری مرضی پر راضی ہوں یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، کوئی زور اور طاقت تیرے بغیر نہیں ہے۔ دل شکستہ و غمگین پلٹ کر جب آپ کرن المنازل کے قریب پہنچے تو محسوس ہوا کہ آسمان پر ایک بادل سا چھایا ہوا ہے۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام سامنے تھے۔ انہوں نے پکار کر کہا، آپ کی قوم نے جو کچھ آپ کو جواب دیا ہے اللہ نے اسے سن لیا ہے۔ اب یہ پہاڑوں کا منتظم فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے، آپ جو حکم دینا چاہیں اسے دے سکتے ہیں۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کو سلام کر کے عرض کیا، آپ فرمائیں تو دونوں طرف کے پہاڑ ان لوگوں پر الٹ دوں؟ آپ نے جواب دیا، نہیں، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل سے وہ لوگ پیدا کرے گا جو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کریں گے۔ اصول کیا مل رہا ہے کہ آپ نے درگزر کیا، معاف بھی کیا، پر پتھر برسانے والوں کو آپ نے معاف کیا۔ یہ وہی بستی تھی، بنو ثقیف کی بستی میں سے اگلی نسلوں میں سے محمد بن قاسم پیدا ہوئے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بستی کو معاف نہ کیا ہوتا اور ان پر ایمان کا گمان نہ ہوتا اور ان کے ایمان لانے کی امید نہ ہوتی تو یہ معاملہ ختم ہو جاتا، تو شاید آج برصغیر میں اسلام نہ پھیلا ہوتا۔ یہ سارا معاملہ کس لیے ہوا کہ آپ نے ان کو درگزر کیا۔ اس کے بعد آپ چند روز نخلا کے مقام پر جا کر ٹھہر گئے، پریشان تھے کہ اب کیسے مکہ واپس جاؤں۔ طائف میں جو گزری ہے اس کی خبریں وہاں پہنچ چکی ہوں گی، اس کے بعد تو کفار پہلے سے بھی زیادہ دلیر ہو جائیں گے۔ انہی ایام میں ایک روز رات کو آپ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے قرآن سنا، ایمان لائے، واپس جا کر اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ خوشخبری سنائی کہ انسان چاہے آپ کی دعوت سے بھاگ رہے ہوں مگر بہت سے جن اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں اور وہ اسے اپنی جنس میں پھیلا رہے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، جو ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اس کے لیے سبب اور وسائل وہ خود سے خود پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اپنے صبر کرنے والوں کو کبھی چھوڑتا نہیں، راضی بر رضا توکل کرنے والوں کا اللہ ساتھ دیتا ہے، ہر حال میں رجوع کرنے والوں کو اللہ کبھی نہیں چھوڑتا، متقیوں کو اور محسنوں کا معاون بن جاتا ہے، اور دعا کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ان تمام صفات کے حامل لوگوں کی رب قدردانی بھی کرتا ہے اور ان سے محبت بھی کرتا ہے، ان کو ضائع نہیں کرتا اور ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور اس ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق اور تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے۔ اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والا ان کو پکار رہا ہے۔ اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والے کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، ان سے کہو اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم اب مجھے خدا کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے۔ جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا
الا نذیر مبین، ان سے کہو میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا، میں تو صرف اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اعلان کروایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ نبی بشر ہیں، بشری تقاضوں سے ان کے پاس غیب کا علم نہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم ہوتا تو کیا سفر طائف کی یہ تکلیف ان پر آتی؟ ان کو پتہ ہوتا کہ ان پر پتھر برسائے جائیں گے، ان کو لہو لہان کیا جائے گا، تو کیا ان پر یہ تکلیف آتی؟ کیا ان کا دندان مبارک احد میں شہید ہوتا؟ کیا اگر ان کو معلوم ہوتا کہ مکہ سے ہجرت پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ سے گرا دی جائیں گی، ان کا حمل گر جائے گا، تو اپنی بیٹی کو وہاں بلاتے؟ غیب کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا، الا یہ کہ آپ کو وحی کے ذریعے خبر دی جاتی تھی۔ تو اگر خاتم المرسلین حبیب خدا کے پاس غیب کا علم نہیں تھا تو گلی کوچوں کے کونوں میں جو بیٹھے ہوئے عالموں اور نجومیوں کے پاس کیا غیب کا علم ہو سکتا ہے؟ اللہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے اور غیب کے علم اور شرک سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے، وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے، چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی، اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے، تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے۔ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون، ایسے سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت عليك وإني من المسلمين۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ یہاں اپنے والدین کے لیے ضرور دعا کیجیے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے۔ والدین کا حق اللہ کے حق کے بعد ہے۔ یہاں پر ماں کے والد سے 3 گنا حق کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ اس آیت میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ کیوں ہے۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کس کا حق خدمت مجھ پر زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا تھے تیری ماں کا، انہوں نے پوچھا، اس کے بعد فرمایا تیری ماں کا، انہوں نے پھر پوچھا، اس کے بعد آپ نے فرمایا تیری ماں کا، انہوں نے پوچھا، اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا تیرے باپ کا۔ حضور کا یہ ارشاد ٹھیک ٹھیک اس آیت کی ترجمانی کر رہا ہے، کیونکہ اس میں بھی ماں کے تہرے حق کی طرف اشارہ ہے۔ ایک یہ کہ اس کی ماں نے اسے مشقت اٹھا کر پیٹ میں رکھا، اور دوسرا یہ کہ مشقت اٹھا کر اس کو جنا، اور تیسرا اولاد کے لیے اس نے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ اس وجہ سے ماں کا جو حق ہے وہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کے مجھے سکھ دے
میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں۔ اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جا رہا ہے۔ اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، اف کہا تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہیں آیا۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمَنَ، ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں ارے بدنصیب مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے، ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اس کماش کے ہو گزرے ہیں، انہی میں سے یہ بھی شامل ہو گئے۔ بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں، دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں، تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا بدلہ ان کو دے دے۔ ان پر ظلم ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کر کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا۔ اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کیں، ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وقد خلت النذر من بين يديه وخلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا، اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگزیدہ کر دے؟ اچھا تو لے آ اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر واقعی تو سچا ہے۔ اس نے کہا اس کا علم تو اللہ کو ہے، میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دیکھ کر مجھے بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کر دے گا، نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ آخر کار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا ہے۔ ان کو ہم نے کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے پھیر میں وہ آگے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح سے ان کو سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا۔ بل ضلوا، بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے تھے، اور یہ تھا ان کے لیے جھوٹ اور ان کی بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا، اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں۔ نفر من الجن یستمعون القرآن فلما حضرہ قالوا انصتوا،
جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ فلما قضی ولو الی قومہم منذرین، پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ یہاں پر سفر طائف کی واپسی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تلاوت قرآن کر رہے تھے تو جنوں نے اس کلام کو سنا تو آپس میں کہا تھا کہ خاموش ہو جاؤ۔ گویا جنوں نے بھی سماعت قرآن میں خاموشی اختیار کی۔ تلاوت قرآن کی سماعت کا ادب اور سلیقہ بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے بھی قرآن کی تلاوت کی سماعت میں خاموشی کا حکم دیا۔ یہ آداب سماعت قرآن ہے۔ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کو خاموشی سے سنا جائے۔ قرآن کی تلاوت لگی ہو تو ضروری ہے کہ کم از کم ایک شخص اس کو ضرور ہی سنے۔ جس نے لگایا ہے وہ ضرور بیٹھ کے خاموشی سے اس کو سنے، اور ضروری نہیں کہ کسی ایک شخص نے قرآن کی تلاوت لگائی ہے تو سب ہی سنیں۔ جس نے اس کو لگایا ہے وہ غور سے ضرور سنے، اور اگر کوئی نہیں سن رہا تو چاہیے کہ اس کو بند کر دے۔ جنات نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن کرتے سنا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کو سنا۔ کتنا سنا ہوگا؟ 1 پارہ یا آدھا سپارہ، اور سن کر وہ اس قرآن کے داعی اور مبلغ بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے تھے۔ بتائیں ہم نے آج کتنا سپارے پڑھ لیے ہیں؟ ہم 26واں سپارہ آج پڑھ رہے ہیں۔ کہ کیا ہم نے اس رب پسند عمل کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید والے عمل کو اپنایا ہے؟ اللہ ہمیں بھی دین کا بہترین داعی بنا دے، ہمیں اپنے تن من دھن اوقات صلاحیتیں لگانے والا بنا، اور اس کو اپنی زندگی کا مشن بنانے کی توفیق عطا فرما۔ انہوں نے کیا کہا تھا اپنی قوم سے کہ یہ سن لیجئے، اور یہی مجھے اور آپ کو بھی کرنا ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے جا کر کہا تھا، اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے اس کتاب کو ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے، اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گا۔ آپ نے بھی اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں سے جا کر بتانا ہے ان کو کہ ہم نے قرآن سنا ہے، دورہ قرآن میں ہم نے قرآن کی بات سنی ہے، یہ قرآن کیا کہتا ہے کہ جنت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور تم کیا کرو، اس کی دعوت کو قبول کر لو اور اس پر ایمان لاؤ۔ پھر اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اگر تم اس پر ایمان لاؤ گے، اللہ کے حکم کو مانو گے اور اللہ اس پر ایمان لا کر عمل کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گا۔ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے داعی کی بات نہ مانے، وہ نہ زمین میں خود کوئی بل بوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو زج کر دے، اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی اور سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لے۔ ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور کیا ان لوگوں کو یہ سجائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں اور ان کو بناتے ہوئے جو نہ تھکا، اور وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے، کیوں نہیں؟ یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے اس وقت ان سے پوچھا جائے گا، کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ کہیں گے، ہاں ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے۔ اللہ فرمائے گا، اچھا تو اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ۔ پس اے نبی صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا؟ اولو العزم نبی بھی 5 ہی ہیں، اور ان کا فرق صرف حضرت داؤد اور حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ 5 رسولوں کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ ان کی الہامی کتابوں کے نام کے ساتھ حضرت ابراہیم،
صحف ابراہیم، حضرت موسیٰ تورات، حضرت داؤد زبور، حضرت عیسیٰ انجیل اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا۔ یہاں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت مشکل مرحلہ ہے تو آپ کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اولو العزم نبی کون تھے؟ اولو کا مطلب ہے کہ والے، اور عزم کا مطلب ہے پختہ ارادہ کرنے والے۔ تو نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ رسول اس نبی کو کہتے ہیں جس پر الہامی آسمانی کتاب بھیجی جاتی ہے، جس پر ایک نئی شریعت بھیجی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی زندگی کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ قوموں نے نبیوں کو تو قتل کیا تھا، لیکن رسولوں کو قتل نہیں کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی تھی۔ اولو العزم نبی بہت تھوڑے لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، صرف 40 لوگ تھے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے دعوت کو جاری رکھا۔ سورہ محمد مدنی صورت ہے اور 38 آیات ہیں، ترتیب کے اعتبار سے 47ویں نمبر پر ہے، اور یہ اس میں 4 رکوع ہیں۔ اس کا نام آیت نمبر 2 کے فقرے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ سے ماخوذ ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اور مشہور نام قتال بھی ہے۔ یہاں سے چوتھے گروپ کی مدنی صورتوں کا آغاز ہے۔ 10 مکی صورتیں مکمل ہوئی ہیں۔ اب 3 مدنی صورتیں، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات۔ یہ مدینہ کے ابتدائی میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں، اور اس میں قتال کے حکم کا ذکر ہے اور قتال کی اجازت دی گئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائیگاں کر دیا۔ اللہ کے راستے سے روکنے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے، یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے، دین کے احکامات سے روکنے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ ان کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ مشرکین مکہ کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تنقید کرنا اور کسی کا اتنا مذاق اڑانا کہ اس کی زندگی دوبھر کر دینا۔ دوسرا کیا کہ وہ حکم دے کر کسی کو روکتے تھے یا منع کرتے تھے، اور تیسرا کہ ظلم کرتے تھے، جبر کرتے تھے، مار پیٹ کرتے تھے، ٹارچر کرتے تھے، اور چوتھا یہ کہ کسی اللہ کے راستے پہ چلنے والوں کو کسی اور سرگرمیوں میں اتنا ملوث کر دیتے تھے کہ وہ اس کی طرف آنے سے رک جائیں، اس کا وقت، مال، صلاحیتیں دنیا کے کاموں میں اتنی لٹا دی جائیں کہ وہ دین کے کاموں سے رک جائے، جیسے نضر بن حارث نے کیا تھا۔ علاوہ الحدیث کے لیے سورہ لقمان میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کیسے فاحشہ عورتوں کو مسلط کر دیتا تھا، اور پھر کیسے ان کو شعلہ بیان لوگوں کے قصے گوئیوں میں انوالو کرتا تھا تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دار ارقم میں جانے سے محروم ہو جائیں۔ لہٰذا یہ 4 طریقے تھے جن کی وجہ سے وہ لوگوں کو روکتا تھا اللہ کے راستے پر آنے سے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور ہے وہ سراسر حق، ان کے رب کی طرف سے اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا۔ یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتا دیتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبَ الرِّقَابَ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشَدُّوا الْوَثَاقَ، پس جب ان کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کر لو تاکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یہ وہ آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں ملنے والی قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اس کا طریقہ سکھایا ہے کہ یا تو ان کے ساتھ احسان کیا جائے یا ان کو آزاد کیا جائے یا ان سے فدیہ کا لین دین کیا جائے۔ اس آیت کی وجہ سے جب فدیے کی لین دین کی اجازت دی گئی تھی تو جنگ بدر میں 70 قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے ساتھ مشاورت کر کے فدیے کی لین دین کر کے قیدیوں کو رہا کیا تھا، تو اسی آیت کے حکم کو جواز بنا کر یہ کیا تھا۔ اسلام میں قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اس کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ آج اسلام پہ ٹیررزم، دہشت گردی کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔
اور یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان تو بہت سخت دل ہیں۔ اسلام کے قوانین کو بہت متشدد قوانین کہا جاتا ہے۔ تو آج دیکھ لیجئے کہ مسلمان ریاست کے ہاتھ جب قیدی آتا ہے تو قرآن کیا طریقہ سکھاتا ہے اور حدیث اور سنت کیا نمونہ دکھاتا ہے۔ سب سے پہلے میدان جنگ میں ملنے والے قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے کہ ان کو سب سے پہلے دین پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ قبول کر لیں تو ان کو دینی بھائی بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد قتل۔ بہت تھوڑے قیدیوں کو حیات طیبہ میں قتل کیا گیا۔ غزوہ بدر میں صرف 2 قیدیوں کو قتل کیا گیا تھا، عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث۔ عقبہ بن ابی معیط وہ ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی تھی، اور نضر بن حارث نے لعب الحدیث کو انٹروڈیوس کیا۔ صدوا عن سبیل اللہ، مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جن کو قتل کیا جاتا ان کو سیدھے طریقے سے گردن اڑائی جاتی تھی، ان کا مسئلہ نہیں کیا جاتا تھا، اذیت نہیں دی جاتی تھی، احسان کی حالت میں ان سے اچھا برتاؤ کیا جاتا تھا۔ فدیے کا معاملہ یہ تھا کہ مالی معاوضہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے یا رہائی کی شرط کے طور پر کوئی خاص خدمت لینے کے بعد چھوڑ دیا جائے، یا اپنے ان آدمیوں سے جو دشمن کی قید میں ہوں تو ان کا تبادلہ اس سے کیا جائے۔ ذالک ولو یشاء اللہ لانتصر منہم ولکن لیبلو بعضکم ببعض، یہ ہے تمہارے کرنے کا کام، اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، وہ ان کی رہنمائی کرے گا، ان کا حال درست کرے گا اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جن سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا، اگر تم اللہ کی مدد، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا، وَالَّذِينَ كَفَرُوا، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَتَحْسَن لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ۔ کیا اللہ احکم الحاکمین کو بندوں کی مدد کی ضرورت ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی مدد سے مراد ہے کہ دین کی حفاظت، اسلام کے نفاذ اور دین کی نفاذ کی کوششیں۔ اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے قرآن کی دعوت، تبلیغ اور اشاعت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے قرآن کی دعوت، تبلیغ اور اشاعت اور اسلام کے نفاذ کی کوشش کرے گا تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہاری مدد کروں گا، اور دوسرا کہ میں تمہارے قدم مضبوط جما دوں گا۔ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی مدد کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ ایک وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، گویا قرآن اور حدیث ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آزادی کے لیے مکاتبت کرنے والا غلام۔ تیسرا بدکاری سے بچنے کے لیے نکاح کرنے والا نوجوان۔ دوسری بات یہ کہ جو اللہ کے دین کے لیے دعوت اور تبلیغ کرتا ہے تو اللہ اس کو ثابت قدمی دیتا ہے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اتنا قرآن پڑھا ہے تو ہمارے ایمان میں ثابت قدمی ہو تو کیا کرنا ضروری ہے؟ قرآن پڑھ کر اپنے گھر والوں کے پاس جب لوٹنا ہے تو ان کو قرآن پڑھ کر دین کی دعوت اور تبلیغ کے اندر اپنا کردار ادا کریں گے، تب ہی دین میں ثابت قدمی ملے گی۔ دین کی دعوت میں، تبلیغ میں، اشاعت میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ربنا ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں۔ یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا۔ وعاملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ والذین کفروا یتمتعون، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں۔
वनार मसव्वल लहुम, और उनका आखिरी ठिकाना जहन्नुम है। मुत्तकियों की एक सिफ़ात क्या बताई गई है यहाँ पर कि वो तकवा इख्तियार करते हैं। अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तकवाहा, जन्नत का वादा तकवा वालों के लिए अल्लाह कर रहे हैं कि अल्लाह के अर्श के नीचे से नहरें निकलती हैं, तो वहाँ पे वो रहेंगे। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं कि काफिर जो दुनियादार हैं वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो जानवरों की तरह खा पी रहे हैं। ऐसी दुनियादारी की ज़िंदगी गुजार कर जानवरों की तरह खाने पीने वालों का अंजाम क्या है, उनका ठिकाना जहन्नुम है। गोया उसको तो समझना बहुत ही ज़रूरी है। जानवर कैसे खाते पीते हैं? जानवरों की ज़िंदगी में सिर्फ दो ही ख्वाहिशात हैं, एक शहवत और दूसरा भूख। सुबह से शाम तक उनकी भूख, उनको खाने की फ़िक्र होती है। उनका चलना फिरना, उड़ना बैठना देखना सब खाने के लिए, हर चीज़ को उलट पलट करते हैं, खाने का शौक़ है, उनकी ज़िंदगी खाना है। जानवर खाने में हलाल हराम का कोई फ़र्क नहीं रखते, क्योंकि वो तो कोई मुकल्लफ़ ही नहीं किए गए, ना उनको कोई अहकामात दिए गए हैं कि गला सड़ा मुतअफ़्फ़न बदबूदार सभी खा जाते हैं, क्योंकि उनको शऊर नहीं है। फिर उनको जब जितना चाहिए सभी खा जाते हैं। ईट एज़ मच एज़ ही कैन, खाते हैं बस। उनको साथी किसी भूखे बीमार जानवर भी हो तो उसकी फ़िक्र नहीं होती। क्या करते हैं, बस सारा वक्त खा ही रहते हैं, खुद गर्जी से खाते हैं, दूसरों का भी हिस्सा खा जाते हैं। जानवर बांट कर भी नहीं खाते, और फिर जानवर तो दूसरों का छीन कर भी खाते हैं। बड़ा जानवर छोटे का नर मादा से छीन कर खा जाते हैं। ये तमा और लालच है, ये पेट के पुजारी हैं। जानवरों में तो कुछ अपने खाने को उगल कर उसकी जुगाली भी करते हैं। इंसान भी आज कैसे खाते हैं। बहुत से लोग आज ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी का मकसद खाना है। हालांकि महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी महबूब ज़ौजा को क्या फ़रमाया था कि आयशा, क्या तुम चाहती हो तुम्हारी ज़िंदगी खाना हो जाए? कुछ ऐसे हैं जो जीते ही खाने के लिए, हालांकि क्या ज़रूरी है, जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना। कुछ लोगों की सुबह से शाम तक सरगर्मियाँ ही खाना है, ज़ौक़ व शौक़ सिर्फ खाना है। बहुत से लोग अपने माशरे के गरीबों, मस्कीनों, फ़कीरों की परवाह किए बगैर खाना उंडेलते हैं और खाते चले जाते हैं। आपने फरमाया, तुम में से किसी का ईमान उस वक्त तक पूरा नहीं होता जब तक वो खुद पेट भर कर सो जाए और उसका हमसाया भूखा सोए, और हमसाए 40 घरों तक हैं। बहुत से लोग ऐसे खाते हैं जो सामने आए वो सारा ही खा जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, बदतरीन बर्तन पेट है, और मोमिन सिर्फ एक आंतड़ी में खाता है और काफिर 7 आंतड़ियों में। सही बुखारी की 5060 नंबर की ये हदीस है। खाने के बाद फिर क्या होता है? फिर नेक्स्ट खाने की प्लानिंग चल रही होती है। खाने पे ही गपशप और उसी पे तबसरा कि अब आगे क्या खाना है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी ही बस्तियाँ ऐसी गुजर चुकी हैं जो तुम्हारी उस बस्ती से बहुत ज़्यादा ज़ोरावर थी जिसने तुम्हें निकाल दिया। उन्हें हमने इस तरह हलाक कर दिया कि कोई उनका बचाने वाला ना था। भला कहीं ऐसा हो सकता है कि जो अपने रब की तरफ से एक साफ़ और सरी हदायत पर हो, वो उन लोगों की तरह हो जाए जिनके लिए उनका बुरा अमल खुशनुमा बना दिया गया है और वो अपनी ख्वाहिशात के पैरू बन गए हैं। परहेज़गारों के लिए जिस जन्नत का वादा किया गया है उसकी शान तो ये है कि उसमें नहरें बह रही होंगी निथरे हुए पानी की। व अनहरु मिन लबनिन लम यतगय्यरा ताअमुहु, नहरें बह रही होंगी ऐसे दूध की जिसके मज़े में ज़रा फ़र्क ना आया होगा। व अनहरु मिन खमरिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन, नहरें बह रही होंगी ऐसी शराब की जो पीने वालों के लिए लजीज होगी। वनहरु मिन असलिन मुसफ़न वलहुम फ़ीहा मिन कुल्ली समराति व मग़फ़िरतुन मिन रब्बिहिम, नहरें बह रही होंगी साफ़ शफाफ शहद की, उसमें से उनके लिए हर तरह के फल होंगे और उनके रब की तरफ से बख्शिश। तो जन्नतियों का दिल करेगा कि ये नहरें हमारे घरों में भी हों। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये जो चाहेंगे उनको मिलेगा। तो इनके लिए, जन्नत वालों के लिए कितनी नहरें होंगी, साफ़ पानी की नहर, दूध की नहर, और उनका मज़ा भी ख़राब नहीं हुआ होगा। फिर पीने वालों को जो है वो मशरूब बहुत लजीज लगेगा, और शहद की नहरें होंगी। सुबहान अल्लाह, क्या क्या होगा जन्नत में। उनके उसमें उनके लिए हर तरह के फल होंगे और उनके रब की तरफ से बख्शिश भी होगी। क्या वो शख्स जिसके हिस्से में ये जन्नत आने वाली है उन लोगों की तरह हो सकता है जो जहन्नम में रहेंगे?
اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں کاٹ دے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جہنمیوں کو کھولتا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں کاٹ کر رکھ دے گا، اس آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، اور پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیے اور یہ اپنی خواہشات کے پیرو بنے ہوئے ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ عطا فرماتا ہے۔ اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائیں؟ اس کی علامات تو آ چکی ہیں، جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی خوب واقف ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو۔ افسوس ان کے حال پر، ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں، مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا۔ اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے؟ اولئک الذین لعنہم اللہ۔ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا۔ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے، ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے۔ اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے۔ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے۔ یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا۔ اس بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے۔ ام حسب الذین فی قلوبہم، کیا یہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ان لن یخرج اللہ، یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ اضغانہم ولو نشاء لاریناکہم، ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دے اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے تو تم ان کو جان ہی لو گے۔ اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ، ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے، نَعْلَمَ الْمُجَاہِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کر لیں اور دیکھ لیں کہ تم میں سے مجاہد اور ثابت قدم کون ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی، در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو۔ کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ پس تم بودے نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے،
اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہاری اجر تم کو دے دے گا اور وہ تمہارے مال تم سے نہیں مانگے گا۔ اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا۔ دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کر رہا ہے۔ واللہ الغنی، اللہ تو غنی ہے، وانتم الفقراء، تم ہی اس کے محتاج ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ موڑو گے، یستبدل، تو اللہ تمہاری جگہ قوماً غیرکم، کسی دوسری قوم کو لے آئے گا، ثم لا یکونوا، اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، امثالکم، اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ سورہ الفتح اپنی صورت ہے، اس میں 4 رکوعات ہیں، 29 آیات، اور ترتیب کے اعتبار سے 47 نمبر پر آنے والی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فتح مبین کا تذکرہ کیا اور اس سے مراد صلح حدیبیہ بھی ہے۔ قرآن کی صورتوں میں ربط ہے۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے صد عن سبیل اللہ کے راستے سے روکنے والوں کا انجام بتایا تھا، یہاں پر ایکچولی روکے جانے کا واقعہ سنایا جا رہا ہے۔ صلح حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو عمرے کے مناسک سے روکا گیا تھا، دین سے روکا گیا تھا، اور دین سے روکے جانے سے بدترین مثال کا نمونہ اس آیت کی تشریح یہاں پر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے سفر کا اعلان کر دیا، عمرہ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہو تو شدائی کیسے نہ جائیں۔ صحابہ کرام نے بھی آپ کی ان مشکل حالات میں لبیک کہا، اللہم لبیک کا صحیح حق ادا کر دیا، لبیک یا رسول اللہ کا صحیح تقاضا پورا کیا۔ 1400 ساتھی ننگے بدنوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے تیار ہو گئے۔ پہلی ذکر 6 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 ساتھیوں کے ساتھ اونٹنی قصوہ پر مدینہ سے نکلے۔ آپ نے ذوالحلیفہ کے مقام پر عمرے کا احرام باندھا۔ قربانی کے 70 اونٹ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ جب مکہ کے باہر پہنچے تو صد عن سبیل اللہ کے راستے سے روکنے کا زبردست واقعہ وہ پیش آیا۔ مشرکین مکہ عجیب تذبذب کا شکار تھے، اگر وہ روکتے تو سارے جزیرۃ العرب میں ان کی بدنامی تھی کہ یہ اچھے خانہ کعبہ کے متولی ہیں، حاجیوں کے خادم ہیں اور حاجیوں کو پانی اور ستو پلانے والے ہیں، یہ کیسے مجاور ہیں کہ عازمین عمرہ کو عمرے سے روک رہے ہیں۔ اگر وہ عمرے کے لیے آنے دیتے اور عمرہ کرنے دیتے تو بھی ان کی بے عزتی اور اہانت تھی، گویا ان کی آنکھوں دیکھی شکست تھی کہ یہ جو پہلے 3 دفعہ جا کر حملہ کرتے تھے، اب وہ خالی ہاتھ عمرہ کر گئے اور یہ ان کو روک بھی نہ سکے، ان کا بال بھی نہ بیکا کر سکے۔ یہ آنکھوں دیکھے روکے جانے کا درجہ اور روکنے والوں کا انجام بتانے اور سمجھانے کے لیے صلح حدیبیہ کا واقعہ پہلے ہم سن لیتے ہیں، تاکہ جب ہم آیات کو پڑھیں گے تو اس کے تناظر میں آیات سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی اور تبصرہ بھی سمجھ آتا جائے گا۔ ہجرت کے بعد 1 سال میں قتال کی اجازت، پھر 2 ہجری میں حکم ہوا اور 2 ہجری یوم الفرقان، 3 ہجری میں احد، 5 ہجری میں خندق۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وہ تم پر حملہ نہیں کریں گے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 ہجری میں خواب آئے۔ 2 دن آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ نے احرام پہنا ہوا ہے اور آپ عمرہ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وہی ہوتا ہے، آپ کو خواب کے ذریعے عمرے کا حکم دیا جا رہا تھا۔ آپ کا رویہ کیا تھا؟ اطیع اللہ سمعنا واطعنا، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت رب العالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عمرے کا حکم آسان نہیں تھا، بغیر اسلحے کے، بغیر حفاظت کے، ننگے بدنوں جا کر 3 دفعہ حملہ کرنے والوں کے گڑھ میں جا کر عمرہ کرنا۔ اب وہ حملہ آور نہیں ہوں گے، اب تم خود جاؤ گے، بہت مشکل حکم تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطیع اللہ کا زبردست نمونہ پیش کیا۔ اب مشرکین مکہ کے لیے بہت مشکل حالات تھے، اب نہ بنائے بنتی تھی، نہ چھوڑے بنتی تھی، نہ یہ عمرہ کرنے دے سکتے تھے، اور نہ اگر عمرہ کرنے دیتے تو بھی رسوائی تھی، اگر روکتے تو بدنامی تھی۔ اگر یہ حملہ کرتے تو حرم کی حدود کے اندر احرام کی حالت میں حملہ کرنا، ان کو جنگ کر کے پسپا کرنا، یہ اس سے بڑی ذلت تھی۔ اب کسی طرح ان کے لیے چھوٹ نہیں تھی۔ یہ تو بہت ہوشیار، انہوں نے چال بازی شروع کر دی۔ انہوں نے چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو 200 سواروں کے ساتھ قرى نعیم کی طرف بھیج دیا تاکہ وہ آپ کا راستہ روکیں۔ آپ کو اطلاع ملی
تو آپ نے اپنا راستہ بدل لیا اور آپ سخت مشقت اٹھا کر حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ یہاں پر خزا کا سردار بدیل بن ورقہ اپنے قبیلے کے چند لوگوں کے ساتھ آیا اور آپ سے آنے کی وجہ دریافت کی۔ آپ نے فرمایا کہ ہم عمرے کی نیت سے آئے ہیں، ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے۔ انہوں نے جا کر قریش کے سرداروں کو بتا دیا کہ ان زائرین کا راستہ نہ روکو، مگر وہ ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے احابیش کے سردار حلیس بن علقمہ کو بھیجا حضور کے پاس، تو مگر جب اس نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سارا قافلہ احرام باندھ کر ہدی کے جانوروں کے ساتھ آیا ہے، تو وہ رسول اللہ سے کوئی بات کیے بغیر ہی مکہ کی طرف پلٹ گیا۔ پھر قریش جو تھے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا، اس نے آپ کو مکہ جانے کے ارادے سے باز آنے کو کہا۔ آپ نے کہا کہ ہم لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے، دینی فریضہ انجام دینے آئے ہیں۔ عروہ نے واپس جا کر قریش کے لوگوں سے کہا کہ میں قیس و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں گیا ہوں، مگر خدا کی قسم جو حال میں نے اصحاب محمد کا دیکھا ہے، ایسا منظر تو کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے ہاں بھی نہیں دیکھا۔ وہ تو شیدائی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا ایک قطرہ تک زمین پر نہیں گرنے دیتے، سب اپنے جسم اور کپڑوں پر مل لیتے ہیں۔ اب تم لوگ سوچ لو تمہارا مقابلہ کس سے ہے؟ ایک روز 40-50 آدمی رات کے وقت آئے اور مسلمانوں کے پڑاؤ پر پتھر اور برسانے شروع ہو گئے۔ صحابہ اکرام نے ان سب کو گرفتار کر کے حضور کے سامنے پیش کیا، مگر آپ نے ان سب کو چھوڑ دیا۔ ایک اور موقع پر تنیم کی طرف سے 180 آدمی عین نماز فجر کے وقت آئے تھے اور اچانک چھاپا مارا، یہ لوگ بھی پکڑے گئے تھے، مگر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی رہا کر دیا۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ایلچی بنا کر بھیجا۔ قریش مکہ نے ان کو وہاں روک لیا اور ان کے قتل کی خبر پھیل گئی۔ حضرت عثمان کے قتل کی خبر پر آپ نے صحابہ اکرام کو جمع کر لیا، سب نے بیعت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک رکھا۔ آپ نے یہ گمان کیا کہ اس موقع پر وہ بھی ہوتے تو وہ کبھی انکار نہ کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بیعت اتنی پسند آئی کہ اس کو بیعت رضوان کہا گیا، مبالغے تک اللہ کو راضی کرنے والی۔ اور پھر اللہ آزماتا ہے اور آزمانے کے بعد رستے خود ہی نکال دیتا ہے۔ کیا یہ کٹ گئے تھے بیعت کرنے والے؟ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے تو اس کے بعد صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا۔ سہیل بن عمرو وفد کی شکل میں آیا تھا، معاہدہ لکھا گیا اور اس کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا گیا۔ اس معاہدے میں تھا کہ 10 سال تک فریقین کے درمیان جنگ بند رہے گی، یعنی کہ 10 سال کا امن معاہدہ ہو گیا تھا۔ پھر دوسرا یہ کہ اس دوران میں قریش کا جو شخص اپنے ولی کی اجازت کے بغیر بھاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا اسے آپ واپس کریں گے، اور آپ کے ساتھیوں میں سے جو شخص قریش کے پاس چلا جائے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسرا یہ کہ قبائل عرب میں سے جو قبیلہ بھی فریقین میں سے کسی ایک کا حلیف بن کر اس معاہدے میں شامل ہونا چاہے اسے اس کا اختیار ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس جائیں گے اور آئندہ سال وہ عمرے کے لیے آ کر 3 دن مکہ ٹھہر سکتے ہیں، بشرطے کہ پڑتلوں میں صرف ایک تلوار لے کر آئیں گے اور کوئی سامان حرب ساتھ نہیں لائیں گے۔ ان 3 دنوں میں اہل مکہ ان کے لیے شہر خالی کر دیں گے تاکہ کسی تصادم کی نوبت نہ آئے، مگر واپس جاتے ہوئے وہ یہاں سے کسی شخص کو اپنے ساتھ لے جانے کے مجاز نہیں ہوں گے۔ جس وقت اس معاہدے کی شرائط طے ہو رہی تھی مسلمانوں کا پورا لشکر سخت مضطرب تھا۔ حضرت عمر جیسے بالغ النظر مدبر تک کا یہ حال تھا کہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد کبھی میرے دل میں شک نہ رہ نہیں پائی، مگر اس موقع پر میں بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکا۔ وہ بے چین ہو کر حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور کہا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ لوگ مشرک نہیں ہیں؟ پھر آخر ہم اپنے دین کے معاملے میں یہ ذلت کیوں اختیار کریں؟ انہوں نے جواب دیا، ہے عمر، وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ پھر ان سے صبر نہ ہوا، جا کر یہی سوالات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، اور حضور نے بھی ایسا ہی ان کو جواب دیا جیسا حضرت ابو بکر صدیق نے دیا تھا۔ بعد میں حضرت عمر مدتوں اس پر نوافل اور صدقات ادا کرتے رہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس گستاخی کو معاف فرما دے جو اس روز ان سے شایان رسالت میں ہوئی تھی۔ دوسرا یہ کہ جلتی پر تیل کا کام جس واقعے نے کیا وہ یہ تھا کہ عین اس وقت جب صلح کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا، سہیل بن عمرو کے اپنے صاحبزادے ابو جندل جو مسلمان ہو چکے تھے اور کفار مکہ نے ان کو قید کر رکھا تھا،
کسی نہ کسی طرح بھاگ کر رسول اللہ کے کیمپ میں پہنچ گئے۔ ان کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں اور جسم پر تشدد کے نشانات تھے۔ انہوں نے حضور سے فریاد کی کہ مجھے اس حبس بے جان سے نجات دلائی جائے۔ صحابہ کے لیے یہ حالت دیکھ کر ضبط کرنا مشکل تھا، مگر سہیل بن عمرو نے کہا کہ صلح نامے کی تحریر ہو چکی ہے تو شرائط تو ہمارے اور آپ کے درمیان طے بھی ہو گئی ہے، اس لیے اس لڑکے کو میرے حوالے کیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حجت تسلیم فرمائی اور ابو جندل جو ہے وہ ظالموں کے حوالے کر دیے گئے۔ صلح سے فارغ ہو کر حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ اب یہیں قربانی کر کے سر منڈواؤ اور احرام ختم کر دو، اور اگر تم روک لیے جاؤ تو اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک تمہاری قربانی حرم کی حدود میں نہ پہنچے۔ اس آیت کے مطابق آپ نے فرمایا تھا مگر کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا، اور حضور نے 3 مرتبہ حکم دیا، مگر صحابہ پر اس وقت رنج، غم اور دل شکستگی کا ایسا شدید غلبہ تھا کہ انہوں نے اپنی جگہ سے حرکت تک نہ کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہوئے اور پھر آپ جا کر ام المومنین حضرت ام سلمہ سے یہ ساری حالات آپ نے بیان کی۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ بس خاموشی کے ساتھ تشریف لے جا کر خود اپنا اونٹ ذبح کر دیں اور حجام کو بلا کر اپنا سر منڈوا لیں، اس کے بعد لوگ خود بخود آپ کے عمل کی پیروی کریں گے اور سمجھ لیں کہ جو فیصلہ ہو چکا ہے وہ اب بدلنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور آپ کے فعل کو دیکھ کر لوگوں نے بھی قربانیاں کی، سر منڈوائے اور احرام سے نکل آئے، مگر دل ان کے غم سے کٹے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب یہ قافلہ حدیبیہ کی صلح کو اپنی شکست اور ذلت سمجھتا ہوا مدینہ کی طرف واپس جا رہا تھا، اس وقت زجنان کے مقام پر یہ صورت نازل ہوئی جس نے مسلمانوں کو بتایا کہ یہ صلح جس کو تم شکست سمجھ رہے ہو دراصل فتح عظیم ہے۔ اس کے نازل ہونے کے بعد حضور نے مسلمانوں کو جمع کیا اور فرمایا، آج مجھ پر وہ چیز نازل ہوئی ہے جو میرے لیے دنیا و مافیہ سے زیادہ قیمتی ہے۔ پھر یہ صورت آپ نے تلاوت فرمائی اور خاص طور پر حضرت عمر کو بلا کر اسے سنایا کیونکہ وہ سب سے زیادہ رنجیدہ تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِیمًا، تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ یہ وہ آیات ہیں جو صلح حدیبیہ سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ اس میں پہلی ہی آیت میں صلح حدیبیہ کو مسلمانوں کی شکست نہیں، مسلمانوں کی ہار اور کافروں کی جیت نہیں کہا گیا، اس کو مسلمانوں کی فتح کہہ کر بتایا گیا، اور آگے فتح کی وجوہات اور اسباب سمجھائے گئے کہ یہ کیسی فتح تھی۔ مسلمانوں کا مشرکین مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا۔ معاہدہ کسی بستی کے ساتھ انسان تبھی کرتا ہے جب اس بستی کی بحیثیت قوم، بحیثیت ریاست اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو صلح حدیبیہ جو مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ کیا، یہ ان کا اعتراف تھا کہ اب وہ مدینہ کو باقاعدہ ریاست کے طور پر تسلیم کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ فتح تھی۔ 6 سال پہلے خالی ہاتھ جانے والوں کو اب اسلامک ریپبلک آف مدینہ کی شکل میں تسلیم کیا جانا، یہ فتح تھی، اور یہ فتح اسلام کی فتح تھی۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کا یہ کہنا کہ اگلے سال آئیں گے، گویا یہ ان کی ہار نہیں تھی، مسلمانوں کی فتح ہی تو تھی۔ 10 سال کا امن معاہدہ، یہ آگے بہت سی فتوحات کا پیش خیمہ بنا۔ اب مسلمانوں کو مشرکین مکہ کی طرف سے حملہ کی کوئی خوف اور دھمکی نہیں ہوگی۔ اب جب مدینہ کے مسلمانوں کو یہ یقین ہونا تھا کہ مشرکین مکہ حملہ آور نہیں ہوں گے تو وہ پرامن تھے، اب اور کام کیے جا سکتے تھے اور کیے بھی گئے۔ اگلی بات کام اور بس کام، حملے کا خوف ختم ہو گیا۔ اب کیا ہے کہ اب دعوت ہوگی، تبلیغ اور وفود اسلام کی سربلندی اسلام کی دعوت کو تقویت دینے اور اسلام کے پھیل جانے کا ذریعہ اور سبب بنے۔ وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تم کو زبردست نصرت بخشے۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک اور ایمان بڑھا لے۔ زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے۔
وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں، برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے۔ اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ للہ جنود السماوات والارض وکان اللہ عزیزا حکیما، زمین اور آسمانوں کے لشکر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لتؤمنوا باللہ ورسلہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو، اس کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ تو ایمان اللہ پر اور رسول پر ایمان لانا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر بھی کی جانی جائے گی، اور اللہ کے لیے صبح و شام تسبیح بھی کرنی ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے نبی جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا، اللہ ان قریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ بیعت رضوان تھی، اور یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کے ساتھ بیعت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ فوق جماعت، اللہ کا ہاتھ ایک جماعت کے اوپر ہوتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے، تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے، اگر وہ تمہیں خود نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے؟ تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، مگر اصل بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے، اور خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا، اور تم نے بہت برے گمان کیے، اور تم سخت بد باطن لوگ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں، ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے، یہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو۔ حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا۔ اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ اس سے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے۔ بیعت رضوان کی بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ بیعت رضوان اس لیے اس کو کہا گیا تھا کہ اللہ نے اپنی خوشنودی کا یہاں پہ اظہار کیا تھا۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِینَةَ عَلَیْہِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِیبًا۔
ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ عنقریب حاصل کریں گے۔ بیت رضوان ہے، یہ وہ مال غنیمت ہے جو غزوہ خیبر میں ملے گا۔ 6 ہجری میں حدیبیہ ہوئی، یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ اس مال غنیمت کی جو مسلمانوں کو 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے موقع پر ملا۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان حملے سے بے خوف ہو گئے تھے، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق خیبر میں مقیم یہودیوں کی سرکوبی کے لیے غزوہ کا ارادہ کیا، اور اس غزوہ میں مسلمانوں کو بہت کامیابی ہوئی اللہ کی مدد سے، اور بہت سا مال غنیمت ملا۔ اس موقع پر جو خالی ہاتھ لوٹائے گئے، کیا انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے یہود اور رومیوں کی سرکوبی کرنی ہے؟ لیکن اللہ عالم الغیب ہے، اللہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے اور ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ حالات کے ظاہری معاملات کچھ اور ہوتے ہیں اور مستقبل میں خیر کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے، اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے۔ فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی ہے اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے، تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے۔ اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے، اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ یہاں پہ جو بات کی گئی ہے دوسری اور غنیمتوں کی، یہ وہ مال غنیمت ہے جو غزوہ تبوک میں مسلمانوں کو دیے جانے کا انڈائریکٹلی وعدہ کیا جا رہا ہے۔ 9 ہجری میں غزوہ تبوک رومیوں کے ساتھ ہوئی تھی، اللہ عالم الغیب ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر خیبر اور تبوک کے مال غنیمت کا وعدہ کرنے والا رب اپنے وعدے بھی نبھائے اللہ نے، اور اللہ عالم الغیب بھی ہے۔ یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی اور مددگار نہ پاتے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا۔ اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور عورتیں موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا، تو جنگ نہ روکی جاتی۔ روکی وہ اس لیے گئی تھی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے۔ وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے۔ جب اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی احرام باندھ کر بغیر عمرہ کیے واپس لوٹے تو منافقین مدینہ نے تنقید شروع کر دی کہ اللہ تو آپ سے فتح و نصرت کے وعدے کرتا ہے، تو اگر فتح و نصرت ہونی تھی تو جنگ ابھی ہو جاتی اور مسلمانوں کو فتح ہو جاتی، تو اب جنگ کیوں نہیں ہوئی؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ابھی جنگ کیوں نہیں ہوئی، کیونکہ مکہ میں بہت سے لوگ تھے جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن مشرکین مکہ کے مظالم اور خوف اور ڈر کی وجہ سے وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، لہٰذا ان کے اسلام کا علم مسلمانوں کو بھی نہیں تھا۔ ایسے حالات میں کیا امکان تھا کہ اگر مسلمان بیت رضوان کے بعد جنگ کے لیے مکہ میں داخل ہوتے تو مسلمانوں کے ہاتھوں کچھ ایسے مسلمان بھی ہلاک ہو جاتے۔ تو مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون بہنا اللہ کو اتنا پسند نہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو احرام کی حالت میں واپس لوٹا لیا، لیکن مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان کے خون ہونے سے اللہ نے روک دیے۔ آج کیسے اپنی فرقہ واریت کے لیے، اپنے دھڑوں کے لیے، اپنی مسجدوں کی رونق بڑھانے کے لیے، اپنے فرقے کی ناموری کے لیے مسلمانوں کی گردنیں کاٹتا ہے۔ آج کیسے مسلمان حاکم اپنی کرسیاں بچانے کے لیے اپنے مسلمانوں کا خون اور جسم بیچتے ہیں۔ اللہ ہمیں اسوا کے نمونوں کو سمجھنے اور سمجھانے، سیکھنے اور سکھانے اور تعارف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جعل الذین کفروا فی قلوبہم حمیۃ الجاہلیہ۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقویٰ کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار ہیں اور اس کے اہل تھے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ لقد صدق اللہ
صدق اللہ، فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا۔ صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین، کہ جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا، انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، محلقین رؤوسکم، اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے، اور تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا کر دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وعدے کے مطابق اگلے سال آپ نے عمرۃ القضاء ادا کیا 7 ہجری میں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواب کو اگلے سال پورا فرما دیا، اور بار بار اللہ صلح حدیبیہ کو کیا کہہ رہا ہے کہ وہ جو صحابہ کے دل افسردہ تھے اور پریشان تھے اور دل شکستہ تھے، اللہ ان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی جیت ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ فتح اصل میں تمہاری ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ محمد رسول اللہ ہی، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی صفات بتائی جا رہی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں؟ رحمت ہیں، رحماء بینہم، بہت رحماء ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں، اور کافروں کے ساتھ کیا ہیں؟ بہت سخت ہیں۔ جو حلقہ یارہ میں ہو باریشم کی طرح نرم، جو رسم حق ہو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ مومن کی کیفیت کیسی ہے؟ ہر مقام پر ہر جگہ پر ایک جیسا نہیں ہوتا وہ مومن جو علامہ اقبال کا مومن ہے نا، کیسا ہے؟ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود، سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ اثرات ہیں جو پیشانی پر سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ہیں، لہٰذا جو محراب کی نشانی ہوتی ہے اس سے مراد وہ بھی ہے، لیکن اس سے وہ نہیں مراد۔ سجدے کے اثرات حقیقی نشان کی شکل میں نہ بھی ہوں تو سجدہ کرنے والوں کے اندر جو وقار، جو ٹھہراؤ، جو جماؤ، جو عاجزی اور انکساری ہے، وہ بھی ان کے ایکسپریشن کے اوپر نظر آتے ہیں، ان کا بھی یہاں پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے ان کی صفت تورات میں، اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کونپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے۔ نبی مہربان کے آنے کی پیشن گوئیاں تورات اور انجیل میں موجود تھیں۔ آپ کا نام، آپ کے والد کا نام، آپ کی بستی کا نام ہی نہیں بلکہ آپ کے ساتھیوں کی نمازوں اور ان کے چہروں کی کیفیت کا تذکرہ بھی تورات اور انجیل میں موجود تھا۔ اور کاشت کرنے والے کی ضمیر اگر اللہ کی طرف جاتی ہے تو اس سے مراد کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، ان کے اعمال اور ان کی بڑھتی ہوئی طاقت اللہ کو خوش کرتی ہے۔ کچھ مفسرین کے نزدیک کاشت کرنے والے سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب الزراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، خوش کرتی ہے، کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھولنے پھلنے پر جلیں۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی جماعت بنا دے، ہمارے دلوں، ہمارے رویوں میں، ہماری بستی میں عمل صالح کی ایسی کھیتیاں اگا دے، اور اللہ ان کھیتیوں کے لیے برسانے والی ہوائیں اور بدلیاں بنا دے۔ سورہ حجرات مدنی صورت ہے، اس میں 18 آیات ہیں اور 2 رکوعات ہیں۔
یہ پچھلی صورت کا مثنیٰ یعنی پیئر بناتی ہے۔ چوتھے گروپ کی آخری مدنی صورت ہے۔ واقعتاً اس میں حسن اخلاق کے اتنے بھاری احکامات ہیں کہ اس سے پہلے طویل مکی صورتیں ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بہت خوبصورت تھیں۔ پچھلی صورت میں سورہ فتح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی صفات بتائی ہیں کہ وہ کیسے ہیں، رحماء بینہم۔ سورہ حجرات میں مسلمانوں کو آپس میں رحماء بینہم بنانے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ سورہ حجرات میں بہت سے لا آئیں گے۔ یہ پہلا لا ہے، لا تقدموا، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ آیات طیبہ میں صحابہ اکرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چل رہے ہوں تو ان سے آگے نہیں چلنا، پھر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں ان سے بڑھ کر نہیں بولنا، لقمہ نہیں دینا، یہ ادب و احترام کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ اور یہی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے لوگوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اپنے بزرگوں، اپنے استادوں، اپنے والدین کے ادب کا طریقہ یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ان سے آواز جو ہے وہ بلند نہیں کرنی۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب بیٹے کو اور باپ کو چلتے ہوئے دیکھا تھا تو کیا فرمایا تھا کہ اپنے باپ کو نام لے کر نہ پکارنا، اس سے آگے نہ چلنا، اور محفل میں اس سے پہلے نہ بیٹھنا، اور پھر اپنے استادوں اور اپنے والدین، اپنے بزرگوں سے بڑھ کر نہ بولنا، ان کے آگے جواب نہ دینا، بحث و تکرار نہ کرنا، زیادہ سیانے بن کر ان کو مشورے نہ دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امتیوں کو جو پیغام اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی نہ کرو، اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں جتنا قرآن و حدیث اور سنت میں حکم دیا گیا ہے اس سے اضافہ یا کمی نہ کی جائے، نہ بڑھایا جائے نہ گھٹایا جائے۔ قرآن و حدیث سنت میں جن چیزوں کو حرام کہہ دیا گیا ان کی حرمت کو ماننا ہے، ان سب سے رکنا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور کو حرام نہیں کہنا۔ قرآن و حدیث اور سنت میں جن چیزوں کو حلال کہا گیا ہے ان کو اپنے لیے حلال سمجھنا ہے اور ان کو اپنے لیے حرام نہیں کرنا۔ قرآن اور حدیث اور سنت میں جن چیزوں کو نیکی کہا گیا ہے، یعنی ان کو عمل کرنے پر ثواب کا وعدہ ہے، اس کو نیکی سمجھنا ہے، ان کے علاوہ خود ساختہ نیکیوں کو نہیں بنانا۔ قرآن، حدیث اور سنت میں جن چیزوں کو گناہ کہا گیا ان کو گناہ سمجھنا ہے اور ان تمام گناہوں سے اجتناب کرنا ہے، لیکن اس سے زیادہ کسی چیز کو خود سے خود گناہ تجویز نہیں کرنا۔ گویا یہ آیت دین میں خود ساختہ تصورات کو بڑے واضح طریقے سے رد کر رہی ہے۔ اللہ نے بار بار قرآن میں فرمایا، اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ قرآن و حدیث کے علاوہ سب غلط ہے، نہ اس میں کچھ اضافہ کرنا ہے نہ گھٹانا ہے۔ اس آیت میں بنیادی طور پر ہر قسم کی بدعت کی نفی ہو رہی ہے۔ بدعت کیا ہے؟ ہر وہ عمل جس کو قرآن، حدیث اور سنت نے نیکی نہیں کہا اور سکھایا اور بتایا نہیں، اس کو کرنے والا نیکی سمجھ کر کرتا ہے وہ بدعت ہے۔ حدیث میں جو کوئی شخص کوئی نئی چیز بیان کرتا ہے وہ رد کر دی جائے گی۔ آپ نے فرمایا ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت کیا ہے؟ کلو بدعت ضلالہ، گمراہی ہے۔ ساری کی ساری بدعتیں گمراہی ہیں۔ آپ نے فرمایا جس نے کسی بدعت کی عزت کی وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ نے فرمایا میں حاشر ہوں، میدان حشر میں سب سے پہلے میں اپنے حوض پر وارد ہوں گا، میں لوگوں کو اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤں گا، جو ایک دفعہ پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور جو اس سے محروم رہ گیا اس کی پیاس کبھی نہیں بجھے گی۔ میں حوض کوثر پر کچھ امتیوں کو پہچانوں گا، مثلا ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، لیکن میں دیکھوں گا ان کو میری طرف آنے سے روکا جا رہا ہوگا۔ میں پوچھوں گا یہ میری امت ہے، ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ بتایا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے، آپ کے بعد انہوں نے فلاں نئے کام ایجاد کیے، یہ سب دیکھ لیں،
یہ امت کے افراد ہوں گے، نمازی ہوں گے، شاید روزے دار ہوں گے، لیکن بدعتیں کرنے والے ہوں گے تو حوض کوثر سے اور شافی محشر کے قرب سے اور پہچاننے کے باوجود محروم کر دیے جائیں گے۔ یہ بدعت ہے، اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس لیے ان کو پہچاننا بھی ضروری ہے اور ان کو نکالنا بھی ضروری ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک بدعت کو نکالنے والے کو 100 شہیدوں کا اجر ہے اور ایک سنت کو جاری کرنے والے کو بھی 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ بدعت کو نکالنے کا طریقہ لڑائی جھگڑا نہیں۔ سنتیں اتنی خوبصورت ہیں، ان کو رائج کریں۔ یہ بدعتیں آئی بھی تبھی تھیں جب سنتیں نکلی تھیں، تو سنتیں آئیں گی تو انشاءاللہ یہ بھونڈی بدعتیں ضرور نکل جائیں گی۔ کچھ بدعتیں، کچھ راتوں کی عبادتیں، کچھ دنوں کے روزے، کچھ دنوں پر کھلانا پلانا، کچھ خاص طریقوں سے ذکر و تلاوت، تسبیحات کرنا، وفات کے بعد کی رسومات، صوم، ساتہ، جمعرات، برسیاں، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ قرآن میں کون سی رات کی عبادت کا ذکر ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے امہات المومنین فرماتی ہیں، آپ ان راتوں میں کمر بستہ ہو جاتے تھے، پھر صبح فجر و سورہ فجر ولیال عشر، اللہ کو کسی دن کی نیکی اور کسی رات کی عبادت ان 10 دنوں سے زیادہ نہیں۔ یہ کون سے 10 دن ہیں؟ یہ ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ ذی الحج کی راتیں اور رمضان کی طاق راتوں کے علاوہ اور کوئی رات قرآن و حدیث اور سنت سے ثابت نہیں۔ شب معراج کی عبادت بدعت ہے، نیکی برباد اور گناہ لازم۔ روزے جو مسنون ہیں اور جو فرض ہیں ان کو رکھنا لازم ہے۔ رمضان کے روزے، شوال، ذی الحج، محرم کے 2 روزے، ایام 20 کے روزے، ہر مہینے 13، 14، 15 تاریخ، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ، اور ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات۔ اس کے علاوہ اور کوئی روزے نہیں ہیں، نہ شب برات کا، نہ شب معراج کا۔ قرآن، سنت اور حدیث کسی سے ثابت نہیں ہے۔ جس نے نیکی کی نیت سے رکھا وہ کیا ہے؟ وہ بدعت ہے۔ کچھ روزوں پہ کھانا کھلانا اور بعض موقعوں پہ شرک اور بعض موقعوں پہ بدعت ہے۔ اور بدعتوں سے روکا کیوں جاتا ہے؟ کہ اللہ پر افطرا پردازی ہے، اور دوسری یہ کہ بات ہے کہ اللہ اور رسول کے آگے پیش قدمی ہے۔ یہ قرآن کے دونوں لا کی نفی ہے۔ اصل بات ہے کہ اللہ کیوں روکتا ہے؟ جب آہستہ آہستہ انسانی ذہنوں میں اور شریعت میں آمیزش ہونے لگے گی تو شریعت کا اصل رنگ مٹ جاتا ہے۔ جب بدعتیں رائج ہوتی ہیں تو وقت اور صلاحیتیں وہی ہوتی ہیں نا، جب مال، وقت، صلاحیتیں بدعتوں میں لگتی ہیں تو سنتیں اٹھ جاتی ہیں۔ شریعت کا اصل رنگ اور اصل مزاج بدل جائے گا، دین اور شریعت بدل کے کچھ کا کچھ بن جائے گا۔ وہ دین جس کے لیے اللہ نے فرمایا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام، الیوم اکملت لکم دینکم، وہ رب کا پسندیدہ دین جب بگڑ جائے گا تو اصل احکامات کے اندر بگاڑ آ جائے گا، اس لیے بدعتوں سے روکا جا رہا ہے۔ الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، وہ حقیقت میں وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اے نبی، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ اسی وجہ سے سورت کا نام ہے، جس آیت کی وجہ سے اصل میں کچھ جاہل بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے جب آتے تھے تو دور سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہوئے آتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ یہ آیت ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بنی مستلق میں فتح ہوئی تھی۔ بنی مستلق کے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ سردار حارث بن جرار کی بیٹی جویریہ بنت حارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں اور وہ قبیلہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عقبہ بن ابی معیط کو بھیجا تو وہ کسی وجہ سے ڈر گئے اور اہل قبیلہ سے ملے بغیر ہی واپس آ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ جھوٹ کہہ دیا کیونکہ ان کو لگا کہ سردار ہیں کہیں مجھے نقصان نہ پہنچائیں۔ آپ نے مانعین زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ نہ دینے پر لشکر کی تیاری شروع کر دی۔ مسلمان ریاست میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ بہرحال حارث بن زرار وہ خود ہی انتظار کر رہے تھے۔ انتظار کرنے کے بعد وہ خود رسول اللہ کے پاس آ گئے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کہا۔ پھر جب جنگ کے شعلے جو بھڑکے تھے وہ بجھ گئے۔ اصول کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بشر ہیں اور بشری تقاضوں سے آپ کے پاس غیب کا علم نہیں تھا۔ آپ نے فیصلے میں جلد بازی کی، تحقیق کے بغیر کی اور گویا جلد بازی ناپسندیدہ ہے۔ بلا تحقیق اور تصدیق کے فیصلہ کر لیا اور وہ ناپسندیدہ تھا۔ بردباری تحقیق، تصدیق اور صبر کا پیغام دے رہا ہے یہ واقعہ۔ خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنایا اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے راست رو ہیں اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل۔ اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ۔ اگر دو گروہ لڑ جائیں تو عموماً ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، دو موٹر سائیکل والے یا گاڑی والے ٹکرا جائیں تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے، تین کام ہوتے ہیں۔ ایک تو اکثر لوگ تو گزر جاتے ہیں کہ لڑتے ہیں تو لڑیں، ہمیں کیا، ان کا اپنا معاملہ ہے، ٹو ہیل ود دین۔ پھر کوئی بھی اس کی بے فکری کا رویہ دکھاتے ہیں۔ دوسرا رویہ کیا ہوتا ہے، خاموش تماشائی لوگ جو ہیں وہ ایک بڑا سا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے اور لوگ تماشائی بن کے صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تیسرے لوگ کون سے ہوتے ہیں، جو جلدی پہ تیل ڈالتے ہیں اور لڑائی کو بڑھا دیتے ہیں۔ وہ جیسے ہم نے دیکھا تھا غزوہ بنی مصطلق کے وقت منافقین نے فتنہ فساد کر کے بڑھا دیا تھا اور بی جمالوں کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہ گزر جاؤ، نہ خاموشی سے تماشائی بنو، نہ بی جمالوں بنو، بلکہ کیا کرو، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ایمان والو تمہارے مومن لڑ رہے ہیں، ان کے درمیان صلح کرا دو۔ قرآن کہہ رہا ہے جب دو گروہ لڑ رہے ہوں تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ کیوں؟ وَصُلْحُ خیر، کہ صلح کیا ہے، بہترین ہے۔ پھر حدیث میں آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو نماز اور روزے سے بہتر ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا دو لڑے ہوئے لوگوں میں صلح کروا دیا کرو، یہ دین کو آباد کرنے کا کام ہے۔ صلح کروا دینے والا اپنا دین بھی آباد کرتا ہے اور دوسرے کا بھی۔ اور آپ نے فرمایا دو لوگوں میں جھگڑا کروا دینا یہ دین کو مونڈ دینے کا کام ہے۔ گویا لڑائی اور جھگڑا کروانا یہ منافقوں کی صفت ہے، اس سے دین برباد ہو جاتا ہے۔ دین اخوت، بھائی چارہ، باہمی محبت سکھاتا ہے، خیر خواہی ہے۔ اخوت اور بھائی چارہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو سیسا پھیلائی دیوار بنا دیا جائے۔ پھر کیا فرمایا کہ زیادتی کرنے والے سے لڑو۔ آپ نے فرمایا جب تم ظالم کو دیکھو تو ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا تھا یہ مظلوم کی تو مدد کریں، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا ظالم کا ہاتھ روک کر اس کی مدد کرو۔ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیر منہن۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہیں۔
ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ قرآن کا ایک اور لا، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے مانتے ہو، میری مانتے ہو، آؤ میں تمہارے اخلاق سنوار دوں، آؤ میں تمہیں رحماء بینہم بنا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انکا علی خلق عظیم، آپ کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تھا آپ کے اخلاق کیسے ہیں؟ فرمایا تھا کانا خلق القرآن۔ حسن اخلاق کے بارے میں آپ نے فرمایا حسن اخلاق تمام اعمال پر سبقت لے گئے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں حسن اخلاق سے انسان وہ درجہ پا لیتا ہے جو ساری رات قیام کرے، لگاتار روزے رکھے اور مسلسل جہاد کرے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور نشست میں سب سے زیادہ قریب وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ حضرت عائشہ کا قول ہے بدترین یا بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا ہی چھوڑتے ہیں۔ آپ نے حسن اخلاق کی دعا سکھائی، آئینہ دیکھنے کی دعا، اللہ جیسے تو نے میرا چہرہ اچھا بنایا ہے ویسے ہی میرے اخلاق بھی اچھے بنا دے۔ اللہم انی اعوذ بک من المنکرات اخلاق والاعمال والاحواء والادواء۔ اخلاق کو سنوارنے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ زبان کو قابو میں رکھنا۔ حضرت سفیان نے سوال کیا تھا میرے لیے سب سے خطرناک چیز کون سی ہے؟ آپ نے اپنی زبان مبارک کو تھاما اور کہا یہ تیری سب سے خطرناک چیز ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے آپ نے فرمایا جب آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء عاجزی کے ساتھ زبان سے کہتے ہیں کہ خدا کی بندی ہم پر رحم کر اور ہمارے بارے میں خدا سے ڈر کیونکہ ہم تو تیرے ہی ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ تو ٹھیک رہے گی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل نے رسول اللہ سے سوال کیا یا رسول اللہ میں جنت میں جانے والے اعمال یا رسول اللہ مجھے جنت میں جانے والے اعمال بتا دیں۔ آپ نے لمبا سا خطبہ دیا اور پھر فرمایا میں تمہیں خلاصہ نہ بتا دوں، اور بتایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ فوراً کہا یا رسول اللہ اب ہماری باتوں پر بھی پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا معاذ تمہاری ماں تمہیں گم پائے، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ جہنم میں اوندے منہ گرانے والیاں زبان کی تباہ کاریاں ہیں؟ حضرت عمر اپنی زبان کو کھینچتے تھے اور کہتے تھے اس نے مجھے مصیبتوں میں مبتلا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے الفاظ ہیں کہ اس زمین پر سب سے زیادہ قید کیے جانے کے لائق میری زبان ہے۔ مفسر قرآن صحابی رسول کی زبان قید کیے جانے کے لائق ہے اور میری اور آپ کی زبان چھوڑے جانے کے لائق ہے۔ یہ تو وہ دو دھاری تلوار ہے کہ یہ گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت تو ضرور ہے، قوت گویائی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے، لیکن بہت بڑی امانت بھی ہے۔ یہ دو دھاری تلوار ہے، جب چلتی ہے تو بہت سے دلوں کو تکلیف دیتی ہے، بہت سے رشتوں کو کاٹتی ہے، بہت سوں کو رلاتی ہے۔ تلوار کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم نہیں بھرتے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تمہاری زبان سے جو لفظ نکلتا ہے اس کو لینے کے لیے محافظ فرشتے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ بندہ لاپرواہی سے اللہ کو ناراض کرنے والی بات کو معمولی سمجھ کر کہہ دیتا ہے جس کے نتیجے میں 70 برس کے لیے جہنم کی آگ میں گرا دیا جاتا ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا کا ایک مطلب ہے کہ عیب نہ ڈھونڈو، ایک دوسرے کی کمیاں کوتاہیاں نہ کھنگالو، نہ بتاؤ عیب کیا ہے، کوئی کمی کوتاہی کوئی خطا، یہ تو گند ہے، گند میں کون منہ ڈالتا ہے؟ کتا، اور گند پر بیٹھتی کون ہے؟ مکھی۔ تو مومن کیسا ہوتا ہے؟ جب کسی گناہ ظلم و زیادتی کے پاس سے گزرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، جب ان کا گزر کسی لغویات پر ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ مر و کرامہ، عزت سے گزر جاتے ہیں، لوگوں کے عیب نہیں اچھالتے۔ مومن دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ ولا تنابزوا، لقب کہتے ہیں خود بنائے ہوئے ناموں کو، لوگوں کو برے ناموں سے منسوب کر کے پکارنے پر لا کہا جا رہا ہے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن کا مومن پر حق ہے کہ اس کو اسی نام سے پکارے جو وہ پسند کرتا ہے۔ لوگ معاشرے میں کیسے کیسے نام رکھتے ہیں، ٹھگنی، گٹھی، فٹ بال، پستی، کئی دفعہ محبت سے چھوٹے بچے کے نام رکھ لیے جاتے ہیں اور بڑے ہونے کے بعد بھی وہ پسند نہیں کرتا کہ اس کو اس نام سے پکارا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر، یہ ہم نے شروع میں جو پڑھا ہے لا یسخر،
اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی قرآن کا ایک لا ہے، لا یسخر، کہ کوئی قوم کسی کا مذاق نہ اڑائے، نہ عورتیں دوسرے عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے بہتر ہے، آپ نے فرمایا اگر میں ڈھیر سا مال بھی دیا جاؤں، میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میں کسی کا مذاق اڑاؤں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے اس کے لیے اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا، اس کو تب تک موت نہیں آئے گی جب تک لوگ اس پر مذاق نہ اڑا لیں۔ بدترین مذاق اس کے چہرے اور جسم کا مذاق ہے، اور یہ مذاق نعوذ باللہ المصور کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، خالق کا مذاق ہے۔ ایک بار حضرت عائشہ نے حضرت صفیہ کو یہ کہہ دیا تھا کہ صفیہ کا قد ذرا پستہ ہے، آپ نے فوراً ان کا تزکیہ فرمایا اور کہا تھا عائشہ تم نے اتنی تلخ بات کر دی ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر سارا کڑوا ہو جائے۔ مذاق کس کا اڑایا جاتا ہے؟ کچھ چیزوں کا مذاق لوگ اڑاتے ہیں، مثلاً چال ڈھال کا، کسی کے لباس کا، کسی کی لینگویج کا جیسے انگریزی کا، کسی کی اردو بولنے کا، کسی کی مہمان نوازی کا۔ ولا تلمزوا، طعنے تشنے، شکوے شکایتیں نہ کرو، عیب جوئی نہ کرو۔ مذاق اڑانا، نام رکھنا، طعنے تشنے دینا، شکایت کرنا اور عیب جوئی کرنا، یہ ایمان لانے کے بعد فاسقوں کی صف میں اپنا نام لکھوانا ہے۔ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھنے کے بعد یہ کام کر رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان کے بعد فسق میں نام پیدا کر رہے ہیں۔ یہ سرگرمیاں فاسقوں منافقوں کا انداز ہے، جو ان سے باز نہیں آتا وہ ظالم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔